یہ بھی انسان کے نصیحت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، یعنی نصیحت اور انسان کے درمیان میں یہ باتیں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب خدا کا رسول انہیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو سوائے حیات دنیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا، موت و نحیا، اسی دنیا میں ہم جیتے بھی ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ تم ہمیں کیوں ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہو جن کے اثرات موت کے بعد ظاہر ہو سکتے ہیں اگر موت کے بعد کی کوئی زندگی ہو؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ خدا زندہ کرتا ہے اور خدا مارتا ہے؟ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے صرف۔ قرآن کریم فرماتا ہے ما لہم بذالک من علم، وہ زندگی اور موت کے فلسفے سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کہ زندگی کے محرکات کتنے عظیم الشان اور کتنے گہرے اور کتنے وسیع ہیں، اور موت کا نظام بھی کتنا کام نظام ہے اور کس طرح مضبوط مربوط اور منظر ہے۔ ما لہم، ان کو علم کوئی نہیں ہے، ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، ذہن باتیں ہیں ان کی۔ یعنی اس زمانے کا انسان تو بہت ہی پہلے کا انسان ہے جس وقت اس کو مخاطب کیا گیا، لیکن اس زمانے کا انسان بھی اس آیت کا مخاطب ہے۔ اور جو جو انسان کا شعور اور بصیرت بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اپنی لا علمی کا پہلے سے بڑھ کر اقرار کرتا چلا جاتا ہے۔ موت اور زندگی کے جو محرکات ہیں، یہ اسباب ہیں، جو موجبات ہیں، یہ اتنے گہرے اور اتنے تفصیلی ہیں اور ایسا عظیم الشان نظام ہے یہ کہ اگر اس کو اس علم کے مطابق بھی بیان کیا جائے جو آج تک انسان کو حاصل ہوا ہے تو مدتیں چاہیے اس کے بیان کے لیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ انسان کا شعور بہت ہی ابتدائی مرحلے پر تھا، یا انسان کا علم اس معاملے میں بہت ابتدائی مرحلے پر تھا، اس وقت بھی جاہل بڑی بڑی چھلانگیں مارتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تکبر ہمیشہ جہالت کی پیداوار ہوتا ہے اور علم سے ہمیشہ انکسار ٹوٹتا ہے۔ تو ما لہم بہ من علم کہہ کے ان کے تکبر کی طرف بھی اس میں اشارہ کر دیا۔ جاہل لوگ ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، اس لیے بے دھڑک ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو ذرا بھی علم ہوتا کہ کیا نظام ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے خدا تعالیٰ کے سامنے۔ پھر ان کی اس بے نیازی کو، یعنی انسان کی اس بے نیازی کو بعض دفعہ اموال بھی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں مالدار ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں نصیحت کرنے والے کا۔ وہ غریب آدمی، ایک ایسا انسان جو غلاموں میں مقبول ہے اور خود بھی غریب ہے، اس کو کئی وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی، جو ملکیت تھی وہ دے بیٹھا لوگوں کو، اب تو کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہتے ہیں تو، اور مجھے ڈراتے ہیں عاقبت سے، تو ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں، میرے اموال ہیں، میرے پاس دولتیں ہیں، میں بے نیاز ہوں ان چیزوں سے۔ یہ خیالات دل میں جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہتا، یعنی جھوٹا تحفظ، غلط تحفظ انسان کو نصیحت کی احتیاط سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اس مضمون کو اور بھی کئی جگہ مختلف شکلوں میں پھیلا کر بیان فرما رہا ہے۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے آؤ گے ہمارے پاس۔ اگر تمہیں اموال کا تحفظ حاصل ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا، اگر تمہیں دوستیوں کا، افراد کا اور جتھے بندیوں کا تحفظ حاصل ہے یا خاندانی عظمتوں کا تحفظ حاصل ہے تو وہ بھی تمہیں حاصل نہیں رہے گا۔
جب جاگئی کا وقت ہوگا تو ہمارے سامنے تم اکیلے حاضر ہوگے، کما خلقناکم اول مرۃ، اسی طرح اکیلے اور تنہا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ کوئی قوت تمہارے سامنے آئی تھی، کلیتاً انحصار تھا تمہارا دوسروں پر، اس وقت تمہارا سارا انحصار مجھ پر ہوگا۔ اس لیے اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اموال و دولت کا تحفظ حاصل ہو گیا، اس لیے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، تو فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوگے۔ کیسی عمدگی اور صفائی کے ساتھ اس داغ کو کاٹ دیا، اس گند کو بھی صاف کیا، کیونکہ جب تک یہ وہم انسان کے دل میں موجود رہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے پرواہ کوئی نہیں، میرے پاس دولتیں ہیں، میرے پاس سہارے ہیں دیگر، اس وقت تک انسان نصیحت کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہتا۔ اور یہ ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ انسان کے تنزل کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے والی حقیقت ہے۔ کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں اس بنا پر ٹوٹ گئیں کہ بادشاہتوں کو اپنی دولتوں اور عارضی طاقتوں کا تحفظ حاصل ہوا اور غریب درویشوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں سنا۔ چنانچہ اموال کا تکبر بھی انسان کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور وہ نصیحت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر نفس کی جھوٹی عزت، یہ بھی بہت سے لوگوں کو اچھی بات سے محروم کر دیتی ہے۔ اور ایک نفس کا استکبار ہے، ایک ہے بیرونی طور پر انسان کے مالک ہونے کا استکبار، ایک نفس کا استکبار ہے، اور ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبروں میں سے سب سے زیادہ برا اس کو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا وہ متکبر لگتا ہے جو غریب بھی ہو اور پھر بھی متکبر ہو، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو، کوئی چیز ہو تکبر کے لیے، اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط نہیں پیدا ہوگی اس بیچارے کو، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نفس متکبر ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی کی چیز بھی نہ ہو تب بھی وہ متکبر رہتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، تمہیں خدا کی خاطر نصیحت کی جا رہی ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو اپنے نفس کی عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ۔ یعنی ایک عجیب یہ قرآن کریم کی ترکیب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ نفسانی عزت اسے گناہ پر چمٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس معمولی نظر آنے والے انسان کی بات مان لی تو گویا میں جھک جاؤں گا اور میری عزت نفس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے ٹھیک ہے گناہ ہے تو گناہ صحیح، میں اپنی اس گناہ کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ یعنی خود ہی کا جو بگڑا ہوا تصور ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض لوگ ذاتی طور پر نیک مزاج بھی ہوتے ہیں، اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے، لیکن ان کی نرمی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ نرمی صفت حسنہ بننے کی بجائے ایک برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ معاہدے سے ڈرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کیا کر رہی ہے۔ اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ بہت سی برائیاں اس وقت عام ہو جاتی ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثریت نے اختیار کر لی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس وقت نیکیوں کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب تو عام ہو گیا ہے، جس طرح پردے کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ اب تو جی سب بے پردے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اب آ جاؤ کھول لو منہ اپنے اور باہر نکلا۔ قرآن کریم کی اس حصے پر بھی نظر ہے، فرماتا ہے ٹھیک ہے ساری قوم بھی اگر ہلاک ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تب بھی وہ ایک ہی عزت کے لائق ہوگا جو اس بہاؤ کے خلاف نیکیوں کو چمٹا رہے اور اس ایک کے دل کو بڑھاتا ہے اور ان کثرت سے نیک برائیوں کو اختیار کرنے والوں کو حقیر قرار دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا
اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ اے محمد ایسے لوگوں سے کہہ دے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاک اور بد، گندا اور صاف ایک جیسے ہو جائیں۔ جو خدا تعالیٰ نے طیب کو امتیاز بخشا ہے وہ اپنی ذات میں قائم رہتا ہے اور اس بات سے آزاد ہے کہ اکثر گندے ہیں یا اکثر پاک ہیں۔ فرمایا ولو عجبا کا کثرت الخبیث، ہے انسان اگر تجھے کثرت کے ساتھ خباثت اور گندگی نظر آئے اور تو مروب ہو جائے اس سے، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں طیب اور بد کا معاملہ الٹ جائے۔ بد اگر کروڑوں کروڑ بھی ہوں گے تو بد رہیں گے، اور نیک اگر کروڑوں کی سوسائٹی میں ایک بھی ہوگا تو خدا کی نظر میں وہ نیک ہی رہے گا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا گہرا فلسفہ ہے یہ بدیوں کے پھیلنے کا اور ان کو روکنے کا کہ اگر انسان اس سے واقف ہو جائے تو بہت سی بدیاں جنہوں نے سیلابوں کی طرح کنار کو کھا لیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے روکی جا سکتی تھیں جو اٹھ کھڑے ہوتے اس بات پر کہ ہم تعداد میں کم ہوں، کتنے ہی کم ہوں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نیکی کو پکڑ کے رہیں۔ یہ فلسفہ بہت گہرائی کے ساتھ انسانی فطرت میں کار فرما نظر آتا ہے، چنانچہ ووٹوں کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی کمزوری جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سر اٹھا لیتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ الیکشن ہوتے ہیں دنیا میں تو بتاؤ کا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں تو ایک طبقہ جو اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ آنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے تو لازماً دل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ طیب نہیں ہے شخص، یعنی اس نقطۂ نگاہ سے طیب نہیں ہے، اس نقطۂ نگاہ سے موضوع نہیں ہے۔ اس کے باوجود کثرت کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کریکٹر کی کمزوری ہے جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے ایک دبی ہوئی بیماری کے طور پر، اور برائیوں کو پھیلنے میں یہ کمزوری بہت مدد دیتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں سے ہر اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ طیب طیب ہی رہتا ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، وہی ہے عزت کے لائق، اور خبیث چیز کثرت کے باوجود خبیث رہتی ہے بلکہ اور زیادہ گناہی بن جاتی ہے، کیونکہ گند بڑھتا ہے تو اور زیادہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے تمہیں بہت سے سبق ملیں گے اور نصیحت کو بہتر رنگ میں قبول کرنے کے اہل ہو جاؤ گے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ انسان کا نفس خود بھی اس بات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں اکیلے رہنے کے باوجود ایک اعلیٰ قدر کو پکڑنے کی اہلیت موجود ہے کہ نہیں، اور بعض دفعہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ جب افغانستان کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں 1855 میں، جب انگریزوں کی فوج کو افغانوں نے مختلف طریق سے یعنی جنگی چالیں چل کے کہیں عہد شکنی کر کے مختلف طریق سے نہ صرف شکست دی کہ کلیتاً تباہ و برباد کر دیا، اس وقت جو جرنیل اور چند آدمی بچے ان کی داستان لکھتے ہوئے وہ جرنیل لکھتا ہے کہ دھوکے پر دھوکہ ہم سے ہو رہا تھا، عہد شکنی پر عہد شکنی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری قوم میں سوائے بدعہدی اور عہد شکنی کی اور کوئی خوبی باقی نہیں رہی اور کوئی بات باقی نہیں۔ کہتے ہیں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایسے وقت میں ایک دفعہ ہمیں کہا گیا کہ آؤ قوانین بیٹھے ہیں اور صلح کا معاہدہ ہوگا اور اپنے چوٹی کے آدمی ساتھ لے لو۔ یہ خود ان میں شامل تھا، لیکن اس کو اس کے بہت ہی گہرے پرانے دوست خان نے پناہ دے دی ایک حکمت کے ساتھ، اس لیے بچ گیا۔ کہتے ہیں اس وقت 1000 کا مجمع وہاں کھڑا تھا اور لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے اور قتل و کر رہے تھے،